الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 103 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ حضرات، مذکورہ آیت میں چند من گھڑت جانوروں کے نام گنائے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جس طرح بہت سارے خرافات و بدعات میں مبتلا تھے، اسی طرح جانوروں کے سلسلے میں بھی غلط عقیدوں میں مبتلا تھے اور اس کو شریعت کی چیز قرار دے کر باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، اور ان جانوروں کو نظر و نیاز کے طور پر بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے۔ مذکورہ جانوروں کے ناموں کے معانی کے بارے میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تفاسیر کی کتابوں میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح ہے: بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ سائبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے نہ بار برداری کے لیے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، یعنی ایک مادے کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی۔ ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹنی ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور وہ اسے حامی کہتے۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کی جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزائی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں آٹھڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے یہ نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں، اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم و جاری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بے عقلی کی علامت ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ مشرکین کے بڑوں نے خدا پر بہتان باندھا اور اکثر بے عقل لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے جس طرح بیکار سوالات کرنا جرم ہے، اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کو اختیار کرے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔